चोलहन जूं उहे मबना ऐं मकतब ऐं जेके बुनियादी शयूं हुयूं जिन ते दुश्मन काबिज़ आहे इंशाअल्लाह उम्मीद आहे उहे ॾींहुं परे कोन्हे के जो महदी ज़हूर कंदो पहिरियों अलम काबे जे मथां लॻंदो इंशाअल्लाह। असां तव्हांजे सुस्तनि जे करे दुश्मन काबे ते बि कंट्रोल करियो, दुश्मन क़ुरान ते बि कंट्रोल करियो, सुस्त न थियो। अली जे मञण वारो कॾहिं सुस्त नाहे हूंदो। क़ुरान तोखे पढ़णो आहे, हज तोखे करणो आहे, निमाज़ तोखे पढ़णी आहे, रोज़ो तोखे रखणो आहे। जंहिंजो क़बूल नाहे उहो उनजी पचर ई कोन थो छॾे। माशाअल्लाह हींअर उहा दावत ख़िताब दुस हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन काज़मी साहब जन खे साईं जन ख़िताब कर फरमाईंदा। ऐं असांजी रिवायत आहे सिंध जी त मेज़बान जे तरफ़ां महिमान खे अजरक जो तोहफ़ो पाराइण बिरादर अलीगुल साहब जे तरफ़ां साईं जन खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो आहे। साईं जी सिहत सलामती लाइ बुलंदर सलवात। बानियान मजलिस मवालियान इमाम हुसैन जो हमारे दरमियान नहीं है, सबको याद करते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو الصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات على محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. قرآن مجید اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے عالمین کے لیے، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے، دونوں جہانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے تجھے سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کہا کہ مسلمان جب تو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن میں بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. جس طرح میں عالمین کا خدا ہوں اسی طرح میرا محمد بھی عالمین کے لیے رحمت ہے. اب یہ رحمت ہے کیا؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. نبی کی رحمت بھی خدا کی رحمت کی طرح دو قسمیں ہیں. تو پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، کبھی کبھی رحمت خاص ہوتی ہے. زندہ مثال ہے کہ اس شہر میں کئی لوگ ہیں لیکن خدا نے آپ کو فرش تو یہ رحمت خاص ہے. ذکر مصطفیٰ اور مرتضیٰ سننے کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے تو یہ رحمت خاص ہے. ایک رحمت عام ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب بادل بارش برساتے ہیں تو خدا یہ نہیں کہتا علی والے کے گھر پہ برسنا منکر پہ نہ برسنا، اس کا رزق سب کے لیے ہے. اب یہ بادل یزید کے گھر میں بھی برسے گا، یہ بادل مدینے میں مولا حسین کے گھر پہ بھی برسے گا، کیونکہ یہ رحمت عام ہے. ایک رحمت خاص ہوتی ہے. رحمت عام میں حیوان بھی ہے، انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے. لیکن جو رحمت خاص ہے اس میں صرف وہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی ہو، مرتضیٰ کا بھی ہو. جب دونوں کا ہوگا. اب رسول خدا کی رحمت بھی بالکل اسی طرح ہے. ایک مرتبہ اس کا وجود عالمین کے لیے رحمت ہے، ایک مرتبہ اس کے وجود میں خصوصیت ہے کہ مثلا اس وجود سے صرف سلمان فائدہ لے رہا ہے تو سلمان پر رحمت خاص ہو رہی ہے. کہ کہا کہ جب فاطمہ بنت اسد مولا پیٹ میں تھے اور بی بی گھر سے نکلی ہیں اور حجر اسود کی طرف گئی ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو ہاسپٹل جاتی ہے یا مسجد؟ تقاضا ہے نا کہ کہاں جاتی ہے. مسلمان سے پوچھو تمہاری بیوی کو بچہ کرنا ہو وہ کہاں جائے گی؟ مسجد کی طرف جائے گی، ہاسپٹل کی طرف. لیکن بیوی ہاسپٹل نہیں جا رہی. اس کا مطلب پہلے سے پتا ہے کہ بچے کو کہاں لانا ہے. لیکن تعجب کا مقام یہ تھا کہ بی بی کعبے کی طرف بھی نہیں جا رہی، حجر اسود کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کی ماں ہے، شریعت سے واقف ہے اور یہ عمل کرتی ہے شریعت عیسیٰ پر. کبھی تک رسالت کا اعلان نہیں ہوا تو ابھی تک انبیاء اولیاء کس شریعت پر باقی ہیں؟
شریعت حنیف، شریعت ابراہیمی، شریعت عیسیٰ. اور شریعت عیسیٰ میں یہ ہے کہ جب مریم کو بچہ پیدا کرنا تھا تو اللہ نے کہا ہے مریم یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. تو شریعت بی بی فاطمہ بنت اسد کو روک رہی ہے کعبے میں جانے سے، لیکن دوسری طرف جو بچہ پیٹ میں ہے وہ کہتا ہے اماں اگر پیدا ہونا ہے تو میں جوف کعبہ میں ہی آؤں گا. تو بی بی پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے کعبے میں نہیں جانا اور صاحب شریعت کہتا ہے کہ کعبے میں جانا ہے. اور دوسری بات یہ بھی جانتی ہے کہ جو بچہ پیٹ میں ہے یہ باب مدینۃ العلم ہے. باب مدینۃ العلم یعنی شہر علم کا در. تو کسی نے کہا کہ مولانا بی بی نے حجر اسود کو جب چھوڑا تو بی بی نے ہاتھ رکھا تھا کعبے کی دیوار پر. کہا بی بی نے در پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا تھا؟ میں نے کہا کیونکہ بی بی جانتی تھی جو پیٹ میں ہے وہ بھی علم کا در ہے، در پہ نہیں لگتا، در دیوار پہ لگایا جاتا ہے. شاعر نے بھی کہا کہ حیرت میں فاطمہ تھی اندر کے دھر سے جائیں. حیرت میں فاطمہ تھی کہ اندر کے دھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں. حیرت میں فاطمہ تھی اندر کے دھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کے لیے ہے آئیں تو در سے آئیں، مگر جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں. ارادے کرنے کی ضرورت ہے، اہل بیت کے لیے در اور دیوار مانا نہیں رکھتے. پر میں جب پریشانی کے عالم میں بی بی نے دیوار پہ ہاتھ رکھا تو اس طرح کہوں کہ کعبے کی دیوار نے بھی کھل کر کہا کہ بی بی اندر آ جائیے. خلاصہ کی رحمت خاص جس کا جتنا ظرف اس نے اتنا رسالت سے لیا. علی پیدا ہوئے 3 دن گزر گئے، لوگ پریشان کہ بی بی گئیں تو کہاں گئیں؟ رسول کو بلایا گیا، رسول نے بھی اسی دیوار پہ ہاتھ رکھا. علی کے لیے کھلی پھر بند ہوئی، نشان کوئی نہیں. پھر رسول نے ہاتھ رکھا، پھر کھلی، نبی اندر گئے، پھر بند ہوئی. فرماتے ہیں اب بھی کوئی نشان نہیں تھا. جب اندر گئے تو آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ. جس طرح عیسیٰ ماں کی گود میں بولے اسی طرح علی بھی ماں کی گود میں بول کے کہا اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. نبی نے کہا وعلیک السلام یا ولی اللہ، تجھ پر بھی میرا سلام ہو اے اللہ کے ولی. لکھتے ہیں میرے معصوم فرمایا جب علی کو رسالت نے گود میں لیا، اب یہ وجود رحمت عام ہے سب کے لیے، لیکن علی پر رحمت خاص کا ابر بن کے برسنے لگا. فرمایا جیسے رسالت نے ولایت کے غنچے کا بوسہ لینا چاہا تو ولایت کے غنچے نے رسالت کی زبان کو پکڑ لیا. اور یہاں علماء بہت اچھا جملہ فرماتے جیسے رسالت کی زبان کو علی نے پکڑ لیا، جتنا علم چوسنا تھا علی نے لے لیا، جتنی رحمت خاص لینی تھی علی نے لے لی، اور جو بچ گیا تھا علی نے بچوں کے لیے چھوڑ دیا. اور بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے رسالت کی زبان سے دوسرا علم لے لیا. ایک ہے رحمت خاص، سلمان کو مل رہی ہے رحمت خاص، مقداد کو مل رہی ہے رحمت خاص، ورنہ سارے صحابی برابر ہوتے. کہتے ہیں سارے ہیں ستاروں کی طرح. میں نے کہا ستاروں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک ستارہ بہت جلدی چمکتا ہے اور ہر چمکتی ہوئی چیز ستارہ نہیں ہوتی. دیکھیے ستاروں میں نور ہے لیکن نور کس کا ہے؟ ستاروں میں نور ہے پر کس کا نور ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. ستاروں کا نور اپنا نہیں ہے، یہ نور ہے سورج کا. اب جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں؟ نہیں. جب سورج، اس طرح جملہ کہوں، جب سورج پردہ غیب میں جاتا ہے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں. اب کچھ لوگ جو علماء کے مخالف ہیں ان کے لیے جملہ کہہ دوں
मासूम फरमाते हैं कि हमारे दीन की रिवायतों को और इल्म को पहुंचाने वाले रात की चांदनी में चमकते हुए चांद की तरह हैं। क्या कहा? रात की चांदनी में चमकते हुए चांद की तरह हैं। कभी सोचा मासूम ने कहा जब हम तुझे नजर ना आए तो इनके वजूद से रोशनी लेना। अब कोई कहे कि ये इल्म सिस्तानी का तो नहीं है, खुमैनी का तो नहीं है, खामनेई का तो नहीं है। हाँ, इनका नहीं है, इनका है ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चांद का नूर चांद का नहीं है, सूरज का है। लेकिन चांद की जरूरत कब पड़ती है? जब सूरज न हो। फरमाया जब महदी गैबत में चला जाए तो आलिम के दर पे जाना, क्योंकि आलिम भी नूर महदी से ही लेता है। फरमान मासूम फरमाया हम है सूरज और हमारे मकतब को फैलाने वाले हैं चांद। उस जमाने में किसी ने नहीं समझा था, आज साइंस ने साबित कर दिया कि चांद का अपना नूर नहीं होता। चांद शुआ सूरज के नूर को फैलाता है, यानी यहाँ पूरा नूर चांद पे पड़ता है और चांद फिर पूरी कायनात को क्या देता है? रोशनी। लेकिन चांद की कब जरूरत पड़ती है? जब सूरज न हो। यानी मासूम इशारा दे रहे थे एक जमाना आएगा जब महदी गैब में जाएगा, तुझे इस चांद की जरूरत पड़ेगी। कोई कहे मुझे नूर नहीं लेना, भाई ना लो, तेरे घर में अंधेरा हो जाएगा। जिद तो नहीं है। एक बंदा कहता है मुझे एसी नहीं चाहिए, कोई नहीं लगाओ, ठंडक नहीं आएगी। लेकिन एक बंदा कहता है एसी चाहिए लेकिन चलाऊंगा नहीं, फिर भी फायदा नहीं होगा। अली की विलायत चाहिए, नबी की नबूवत चाहिए, लेकिन इस नबूवत और विलायत की मुझे ठंडक नहीं चाहिए। तो वो विलायत किसी काम की नहीं जो दीवार पे लगी रहे लेकिन कूलिंग ना हो। खोखली विलायतें, खोखली नबूवतें, खोखली तौहीदें कि बंदा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का असर ही वजूद में ना हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े पर मोहम्मद का असर ही वजूद में ना हो। असर कैसे होता है? अब सिर्फ मुसलमान का काम यही रह गया है कि हमें नबी याद है मिलादों में, हमें हुसैन याद है मुहर्रम में। क्या खुदा और नबी मिलाद के बाद नहीं होता? नारे मारा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लेकिन ये रसूल घर में है ही नहीं। मुझे रसूल पसंद है मजलिस में, हुसैन भी पसंद है मजलिस में। कहता मौला यहाँ मैं हुसैन का हूँ लेकिन घर में मैं अपना हूँ, वहाँ मैं हूँ। वहाँ मुझे ये नहीं देखना कि रसूल क्या चाहते थे, क्या चाहते रसूल। आज पूछो इस मुफ्ती से, इस मौलवी से और दीन के ठेकेदार से, वो मुस्तफा जो फरमा कर गए में मबऊस ही इसीलिए हुआ ताकि तुझे अखलाक की बुलंदियों तक लेकर जाऊं। और उसी मुस्तफा का मानने वाला मौलवी भौंकता है, एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये मुस्तफा का अखलाक है, ये मुस्तफा की जबान है। आओ जरा सीरत मोहम्मद को पढ़ो, जिसने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, जिसने तलवार न उठाई, जिसने कभी भी, हालांकि एक शख्स था जिसने कहा कि या रसूल अल्लाह एक सफ़र में, किसी सफ़र में आप जो हैं अपने मरकब को छड़ी से मार रहे थे तो गलती से वो छड़ी मुझे लग गई। क्या हुआ? मुझे लग गई। रसूल ने कहा ठीक है अगर ऐसा है। अब देखिए इसमें तीन सूरतें हैं। पहली बात, जो चीज़ गलती से लगे, खुद भी मान रहा है गलती से, जो चीज़ गलती से लगे उसका तो किसास होता ही नहीं है।
پہلا خود کا غلطی سے، دوسرا تاریخ گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے کبھی بھی اپنے حیوان کو بھی چھڑی ماری ہی نہیں، کیونکہ یہ رحمت للعالمین ہے، کبھی کسی حیوان کو نہیں ماری، جانتا تھا لیکن یہ بول رہا تھا، زمانہ بھی دیکھ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، بول رہا تھا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے اگر چھڑی لگ گئی ہے تو رسول نے اپنی قمیص اتاری، کہا جو چھڑی تجھے لگی تھی ویسی چھڑی مجھے مار۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں کی چھڑی، کون سا حیوان، کون سا سفر؟ میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا، نہ کوئی سفر تھا نہ کوئی حیوان تھا نہ کوئی چھڑی تھی۔ پھر کیوں بولا؟ کہ یا رسول اللہ مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا، مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا۔ تو وہ رحمت للعالمین نبی جو اخلاق الہی کو معاشرے میں پھیلانے آیا، آج یہ مصطفیٰ کا ماننے والا لیکن اس کا اخلاق دیکھو رسول والا ہے ہی نہیں۔ گھر کا اخلاق، معاشرے کا اخلاق، رفتار، کردار، جس گلی سے نبی گزرے، فرمائے خاتون تھی روزانہ کچرا پھینکتی تھی، صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ رستہ کیوں نہیں بدلتے؟ کہا جب وہ کچرا پھینکنے سے باز نہیں آتی میں بھی گلی نہیں بدلوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک پھینک دیا ہے۔ اتنے بڑے رحمت للعالمین، ایک دن گزرے کچرا نہیں آیا، گھر پہنچ گیا، صاحب سے کہا دیکھ کر تو آؤ کیوں نہیں پھینکا آج؟ کتنی یاد ہے، پتا چلا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے، رسول نے کہا چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، صاحب پریشان، یا رسول اللہ جو کچرا پھینکے اس کی عیادت؟ فرمایا ہاں چلو عیادت کے لیے۔ جیسے خاتون کو پتا چلا نا کہ محمد آ رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں برا سوچنا شروع کیا، اب آئے گا میرا مذاق اڑائے گا، اب آئے گا کہے گا بوڑھی اب کیوں نہیں پھینک رہی، دیکھو اللہ نے تجھے معذور کر دیا، میرا بدلہ پورا ہوگا، کہا اب آئے گا میرا مذاق اڑائے گا۔ جیسے رسول اس کے گھر میں داخل ہوئے، بڑی رأفت اور رحمت سے کہا کہ اے بوڑھی میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے شفا دے۔ کہ محمد میں نے سمجھا تھا کہ بدعا دینے آئے ہو، جو تجھ پہ کچرا پھینکتی رہی تم اسے دعا دے رہے ہو۔ فرمایا کچرا پھینکنا تیرا کردار تھا، دعا دینا مصطفیٰ کا کردار ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو صرف میلاد النبی منانے سے مجھے کیا ملے گا؟ ان کا فیض تو کائنات میں 24 گھنٹے ہے، جتنا کچھ وہ ہمیں دے کر گئے، ہم صرف اگر اجر ادا کر دیں جو اجر مودت ہے۔ میلاد النبی تو منائے لیکن محمد کی زحمتوں کا اجر ادا نہ دے، جس نبی نے پتھر کھائے، جس نبی کے جنگوں میں دانت ٹوٹے، جو نبی بچپن میں یتیم تھا، جوانی میں چچاؤں نے چھوڑ دیا، اپنوں نے شہر بدر کر دیا، شاب ابو طالب میں اتنے سال وہ نبی بھوک اور پیاس کے عالم میں رہا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک اجر چاہیے کہ میری فاطمہ سے، اس کے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا، اور صرف محبت نہیں بلکہ ان سے مودت کرنا۔ کہ یا رسول اللہ یہ مودت کیا ہوتی ہے؟ کہ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے پر مودت کوئی کوئی کرتا ہے۔ کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ کہ محبت بیوی سے کرتے ہو، محبت وطن سے کرتے ہو، محبت زبان سے کرتے ہو، محبت مال و دولت سے کرتے ہو، محبت اپنے بچوں سے کرتے ہو، لیکن جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ بیوی قربان ہو جائے، جہاں پہ بچے قربان ہو جائیں، تو عزیز پہلے ہے معرفت مصطفیٰ، اس کے بعد ہے اتباع مصطفیٰ۔ تو مسلمان تو معرفت کے دائرے میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے یہ بڑے بھائی کی جگہ پر ہے، کوئی یہ بحث کرتا ہے کہ نہیں یہ نور نہیں ہے بشر ہیں، کوئی یہ کہتا نہیں نہیں اس کی قبر کی طرف رخ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہا کرو، کوئی یہ کہتا ہے اس کی قبر تمہیں کیا دے گی، پیغام لانے والا تھا، پیغام دیا، ڈیوٹی پوری کی چلا گیا۔ جن کو نبی کے احترام اور ادب میں شرک نظر آتا ہے،
یہ وسوسوں کا شکار مسلمان، یہ وہم کی بیماری میں مبتلا مسلمان، جس نے دین مصطفیٰ سے نہیں لیا، جس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ کتاب کافی ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مثلا میں قرآن پڑھوں گا، مثال کی وضو کی آیت کو پڑھوں گا، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس قرآن کی آیت میں خدا یہ کہنا چاہتا ہے، تو میں وضو ایسے کروں گا۔ اور کوئی کہے نہیں مصطفیٰ نے کرے، نہیں، وہ جو مصطفیٰ نے کہا تھا، مصطفیٰ نے قرآن سے وہ سمجھا تھا، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے۔ اپنی کسی نے کہا کہ یہ بشر ہے، اب اسی بحث میں لگے رہے کہ بشر ہے، بشر ہے کا قرآن کی آیت ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اے شیعو، اے مسلمانوں، تمہیں ہو کیا جاتا ہے جب خود کہہ رہا ہے میں بشر ہوں، پھر یہ ضد کیسی کہ وہ نور ہے؟ اگر صاحب عقل ہوگا تو جواب دے پائے گا۔ دیکھیے تار تار ہوتی ہے پر ہر تار تار جیسی نہیں ہوتی۔ دلیل دوں گا، یہ تار ہے پتلی سی، اس پہ 1000 وولٹ کا وزن ڈالو پھٹ جائے گی۔ ایک تار ہوتی ہے 1000 وولٹ والی، وہ 1000 وولٹ کے کرنٹ کو برداشت کرتی ہے۔ اب قرآن کی آیت سنو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا، مصطفیٰ کے دل نے برداشت کر دیا۔ اور اگر بدن جیسا ہوتا ہے تو مجھے قرآن سے جواب دے، فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صیحا، جب میرے رب نے پہاڑ پہ تجلی کی، یہاں تجلی کا ہونا تھا، ایک نبی تھا، ایک امتی تھا، امتی جل گیا، نبی بے ہوش ہو گیا۔ اگر دونوں تاریں ایک جیسی ہوتی، دونوں بدن ایک جیسے ہوتے تو نبی کو بھی جلنا چاہیے تھا نا، لیکن نبی بے ہوش ہو رہے ہیں، امتی جل رہا ہے، وہ جل کر بتا رہا ہے کہ تو اور ہے، میں اور ہوں۔ حدیث ہے لم یجلس الذباب علی بدن النبی، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ مکھی بھی مصطفیٰ کے بدن پہ بیٹھے، اور اس کا بدن وہ جس پہ مکھی نہ بیٹھے، تو وہ ہے جو ڈینگی میں ہی مر جاتا ہے۔ یہ مسلمان کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ فرمایا جب جب چلتے تھے ایک بادل کا ٹکڑا نبی کے سر پہ سایہ بناتا تھا۔ فرمایا خصوصیت نبی میں اور امام کی خصوصیت آئے، جب نرم مٹی پہ چلتے تھے تو نشانی بنتے تھے۔ آپ ریت پہ چلو گے نا نشان بن جائیں گے، نرم مٹی پہ۔ فرمایا جب نرم مٹی پہ چلتے تھے نشان نہیں بنتے تھے، اور جب پتھر پہ چلتے تھے تو ان کے پاؤں پتھر کی سختی کو نرم کر دیتے تھے۔ نیشاپور چلے جاؤ، قدوم مبارک امام زمانہ کو دیکھو، سخت پتھر ہے، لیکن جب امام وہاں پہ پاؤں رکھتا ہے تو پتھر کیا ہو جاتا ہے؟ ارے جس امام کے پاؤں پتھر کو نرم کر دیں، اس کی ولایت اگر کسی کے دل کو نرم نہ کرے۔ ہیں کچھ ایسے لوگ جو علی کا نام لیتے ہیں پر دلوں میں بڑی سختی ہے، اس کا مطلب یہ پتھر سے بدتر ہے، پتھر سے بدتر ہے بھائی، پگھل ہی نہیں رہا بندہ خدا۔ ہاں علی نے بڑے بڑوں کو پگھلا دیا۔ ولایت علی انسان کے وجود کو نرم کرتی ہے۔ دیکھو نرمی بڑی ضروری ہے، بحث کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، نرمی بڑی ضروری ہے۔ اگر زمین سخت ہوگی نا، بیج ڈالو گے نا، بیج ضائع ہو جائے گا، کبھی گندم نہیں ہوگی۔ تو زمینوں کو اور زمین کے دل کو پہلے چیرنا پڑتا ہے، ہاں پہلے اس کے ہولیوں کو بگاڑنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ بلڈنگ ہے نا ٹوٹی پھوٹی، اب کیا کروں اس کو بنانے کے لیے؟ اچھی بنانی ہے تو پہلے اس شکل کو تو نے بنائی ہے، پھر اس شکل کو اپنی خواہشوں کی بلڈنگ کو گرا اور علی کی اطاعت کی بلڈنگ کو کھڑا کر۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک تو اس زمین کے دل کو چیرے گا نہیں، جب تک اپنی خواہشوں کو روندے گا نہیں۔ پہلے زمین پہ ہل چلایا جاتا ہے، پھر پانی رکھا جاتا ہے، پھر جب نرم ہو جاتی ہے پھر دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اے مسلمان، تو اپنے وجود میں توحید اور نبوت اور ولایت کا دانہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن تیرے وجود میں سختی ہے،
تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کتنے بھی دانے ڈال دے درخت ہونا ہی نہیں ہے۔ نبوت کے درخت کو جب تک ولایت کا پانی نہیں دو گے، اور ولایت کے درخت کو جب تک اطاعت کا پانی نہیں دو گے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان چلتا ہے۔ بندہ علی کو کتنا بھی مان لے اور علی ولی اللہ کتنا بھی پڑھ لے، لیکن اگر دل سخت ہے، وجود کی زمین سخت ہے، دیکھو ایک دانہ لے کر آؤں، ہاتھ پہ رکھوں، پانی ڈالتے رہو، درخت بنے گا میرے ہاتھ پہ؟ لکڑی پہ رکھو درخت بنے گا، لوہے پہ رکھو درخت بنے گا؟ کہاں بنے گا؟ دانہ جس زمین کے لیے بنا ہے وہاں جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا علی کی ولایت صرف حلالی کی زمین میں جاتی ہے، کسی اور کے لیے بنی نہیں ہے، اس کے لیے خاص زمین ہے، مہیا کرنی پڑتی ہے وہ زمین۔ تو مومن کیا تم نے اس زمین کو مہیا کیا جو زمین اہل بیت تھی؟ اس وجود کو اخلاق مصطفیٰ کے لیے آمادہ کیا کہ نہیں کیا؟ خلاصہ مجلس یہ کہ میرے عزیز، جب تک وجود میں کردار مصطفیٰ اور مرتضیٰ نہیں ہوگا، یہ بہت آپ کے لیے ایک آسان بات بیان کر دوں، گھر جا کے اس پہ عمل کریے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہم اور ہمارے وجود کی زمین کتنا اہل بیت کے فرامین پہ چل رہی ہے۔ بالکل آسان کا کام۔ شیعت کا ایک بہت مضبوط موقف ہے جس کی بنیاد پہ شیعہ بنتا ہے۔ ایک ہے تولا، دوسرا ہے تبرہ۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو تولا اور تبرہ کو نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہیں جو لا کو نہ مانے اور اللہ کو نہ مانے۔ ابتدا ہے لا، کوئی نہیں، پہلے انکار ہے، پھر ہے اللہ، پھر اقرار ہے۔ تو پہلے دشمن علی کا انکار کر، پھر علی کا اقرار کر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں صرف کہوں اقرار کروں گا۔ کافی ایسے ہیں نا مولانا اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، دونوں طرف خوش رکھنا ہے، اس کی محفل میں اس جیسا، اس کی محفل میں اس جیسا۔ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ فیصلہ کر تجھے کہاں جانا ہے، کہ جو راستہ بھی ایک ہے، جنت کا امام بھی ایک ہے، ہدایت دینے والا بھی ایک ہے، اور تیرا خدا بھی ایک ہے۔ پاتھ، روٹ، راستہ، لنک سارے ایک ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا میں یہاں بھی میں فرمایا یا علی نماز پڑھنے میں آپ کے پیچھے مزہ آتا ہے، اچھا کا کھانا کھانے میں معاویہ کے سفرے میں کیا کھانا ہے اس کا؟ امام نے کہا نہیں، کھانا بھی اگر علی کا اچھا لگے تو علی والا۔ یہ دین ہے، دین پورا اچھا لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑا اچھا لگے دوسرا پھینک دوں، نہیں، یہ عام نہیں ہے بندہ خدا، ہاں کس کی کھوکھڑی پھینک دو، پورا کھانا پڑتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم ہیں آدھے ادھڑ مسلمان، ٹوٹے پھوٹے، مجلس میں آتا ہے تو مسجد میں نہیں آتا، مسجد میں آتا ہے تو مجلس میں نہیں آتا، کربلا جاتا ہے تو حج پہ نہیں جاتا، اور حج پہ جاتا ہے تو کربلا نہیں جاتا۔ دیکھ رہے ہو نا، مجلس سنتا ہے تو ماتم نہیں کرتا۔ مختلف لوگ ملیں گے، جس کو جتنا اچھا لگ رہا ہے کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ کسی کی داڑھی دیکھو تو رکتی نہیں ہے، اتنی نیچے جاتی ہے، اور کسی کی دیکھو تو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ ہے تضاد کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، جو اچھا لگ رہا ہے کرتا جا رہا ہوں۔ کسی مومن کو میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ مولانا بیوی کو اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا پھر جنت بیوی کو کہنا کہ لے جائے۔ اور تو میں تو شیعوں کو کہتا ہوں شکر کرو علی والے ہو، کیونکہ آپ کی ہر چیز میں عدالت ہے، آپ کا امام بھی عادل ہے۔ کسی ہر مذہب میں ایکسٹریمزم دیکھو گے، انتہا پسندی، یہ واحد مذہب ہے۔ انگریزوں نے اس مذہب کو پڑھا، کہا کہ شیعت میں التعادل بڑا ہے، مسلمان کی ایک طلاق بھی 3 ہو جاتی ہے، فوراً حلالے پہ آ جاتا ہے۔ ہماری طلاقیں بھی
ایک ہو پھر نکاح ہو پھر دو ہو پھر نکاح ہو پھر تیسری ہو پھر نکاح، اس کے بعد حلالہ ہے۔ اب خدا اس خاتون کو سمجھانا چاہ رہا ہے جس نے 3 مرتبہ تجھے طلاق دے کے نکالا، اب یہ لائق ہی نہیں ہے تو اس کے پاس جائے۔ اللہ اسے عقل دے رہا ہے کہ محفوظ فرماتے ہیں مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 3 مرتبہ زخمی نہیں ہوتا۔ 3 مرتبہ دھوکہ کھائے، 4تھی مرتبہ کھائے تو فرماتے اس پہ اللہ کے ولی کی لعنت ہے۔ اتنا بے وقوف ہے، ایک بار دھوکہ دیا، دوسری بار دھوکہ دیا، تیسری بار، اب 4تھی بار بھی جا رہا ہے۔ یہ تو بے وقوف اور بے عقل ہے۔ بے وقوفوں کی جگہ مکتب علی میں ہے ہی نہیں، یہ مکتب ہے عقل مندوں کا، تو صاحب عقل کا۔ تو ہمارا دین ہے ٹوٹا پھوٹا، جتنا اچھا لگتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ شکر کرو کہ مذہب اہل بیت میں کہ ہر چیز میں تعادل ہے، امام بھی عادل، ٹھیک، آپ کے اصول دین میں بھی اللہ بھی عادل، ٹھیک ہے۔ آپ ظالم کو ظالم بولتے ہو، مظلوم کو مظلوم بولتے ہو، عالم کو عالم بولتے ہو، جاہل کو جاہل بولتے ہو، ہر چیز میں تعادل ہے۔ ایون آپ کی داڑھی میں بھی بڑا تعادل ہے۔ دوسروں کی داڑیاں دیکھو، ان کے مولویوں کی، ہمارے یہاں داڑھی اتنی واجب ہے جو 40 قدم سے نظر آئے، 40 قدم، یعنی میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مجمع میں آخر والا بندہ میری داڑھی کو دیکھ سکے۔ ہم افریقہ گئے تو ایک مومن آیا، کہنے لگا مولانا میں داڑھی رکھتا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کی داڑھی ہے کہاں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ کچھ مومن کرنا بھی چاہتا ہے لیکن شارٹ کٹ والا راستہ، یعنی مجھے میٹرک پاس بھی کرنی ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، اے گریڈ بھی چاہیے، پیپر بھی نہیں دینا، یہ والا مسلمان۔ جنت میں بھی جانا ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے بھائی، وہاں کوئی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی ایک دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پیسہ دے دو کہ لڑکا بیٹھ کے امتحان دے دے گا، وہاں یہ چکر ہے ہی نہیں، وہاں ہر بندہ اپنا وزن اٹھائے گا۔ یہ اللہ کر ہی نہیں سکتا کہ ایگزام کوئی اور دے، نمبر کسی اور کو مل رہا ہے۔ تو ہمارا مزاج وہ ہے کہ مولانا میں داڑھی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کس کی تقلید میں؟ کہا سیستانی کی تقلید میں۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کی داڑھی ہے کہاں، ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا داڑھی رکھی آپ؟ ہاں مولانا میں داڑھی رکھتا ہوں۔ کہاں ہے؟ ادھر نیچے دیکھا میں نے، ایک لکیر تھی۔ تو فرمایا ایک شخص رسول کے پاس ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ رسول اللہ دیکھتا ہوں آسمان سے بہت بڑا کپڑا آ رہا ہے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کینچی ہاتھوں میں کپڑے کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں، امت بیٹھی ہے۔ رسول نے کہا سنو اس خواب کی تعبیر، فرمایا آخری زمانے کی امت کا حال ہے، میرا اور آپ کا حال بیان کر رہے ہیں۔ آخری زمانے کے مسلمانوں کا حال ہے۔ کہ کیا مطلب یا رسول؟ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا۔ کس طرح؟ درزی کے پاس گئے، 7 میٹر کپڑا لیا، دکان پہ گئے 7 میٹر کپڑا لیا، پھر درزی کے پاس گئے کہ بھائی میرا سوٹ سینا ہے۔ اب کوئی لمبا، کوئی پتلا، کوئی موٹا، کوئی دبلا، تو وہ سائز لیتا ہے، لمبے کا کپڑا لمبا، پتلے کا پتلا، موٹے کا موٹا، پھر وہ آپ کے بدن کی سائز کے مطابق کپڑے کو کاٹتا ہے۔ کاٹنے کے بعد آپ کا جوڑا آ جاتا ہے۔ اب جو آپ کا ہے وہ مجھے فٹ نہیں آئے گا، جو میرا ہے وہ آپ کو فٹ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کپڑے، جب کپڑا تھا تو سب کا تھا، جب میں نے کٹوا لیا اپنی سائز کے مطابق، اب یہ صرف میں ہی پہن سکتا، کوئی اور نہیں پہن سکتا، یہ میری سائز کے مطابق ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا ہو جائے گا، جس کو جتنا اچھا لگے گا کاٹ کے پہن لے گا، باقی پھینک دے گا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، چلو خمس تو مجھے سمجھ نہیں آتا، کیوں؟ تقلید تو سمجھ نہیں آتی، ہوتی کیا ہے؟ ابھی تمہاری سمجھ میں یار نہیں ہے، معصوم کا فرمان میں یار ہے۔ تم تو پیدائش سے تھے ہی نہ سمجھ، تجھے عقل دینے آئے علی ابن ابی طالب۔ ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا تقلید کیا ہوتی ہے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا،
اور جو شیطان ہے وہ بڑا اچھا سمجھاتا ہے. ہمیں سمجھانا نہیں آتا لیکن شیطان ایسا سمجھاتا ہے. وہ گندی چیز کو بھی اتنا خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ بندہ اس گندگی کے پیچھے جاتا ہے. اور اللہ نے اتنے اچھے ہیرو آپ کو دیے ہیں اہل بیت جیسے، لیکن ہمیں بیان ہی نہیں کرنا آتا. اس بچے کے دل میں کس کی محبت ہے؟ نیا نیا پاکستان میں ٹی وی آیا تھا تو ہندوؤں سے ہم جدا تو ہو گئے، لیکن ہر گھر کی ٹی وی پر رام اور کرشن کے بھجن چل رہے تھے. مسلمانوں کے گھروں میں رام اور کرشن کے بھجن چل رہے تھے. مسلمانوں کے دلوں میں انڈیا کے ایکٹرز کی محبت بڑھ چکی تھی، کیونکہ جو خدا نے شخصیتیں دی ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے دنیا اور شیطان کی بنائی ہوئی شخصیات کے پیچھے لگ گئے. حسن و حسین جیسی شخصیت خدا نے تجھے عطا کی، اہل بیت جیسی شخصیت خدا نے تجھے عطا کی. تو انسان تو سوچ تو کس کو فالو کر رہا ہے. اور آخری زمانے میں دین کیا بن جائے گا؟ کپڑا. جس کو جتنا پسند آئے گا اتنا پہن لے گا. رسول نے فرمایا دین کپڑا نہیں ہے، دین پانی کی طرح ہے. پانی بن جا. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا پانی کو جگ میں ڈالو شکل جگ جیسی، پانی کو گلاس میں ڈالو شکل گلاس جیسی. تو فرمایا تجھے دین کو اپنی شکل میں نہیں لانا، اپنی شکلوں کو دین کی شکل عطا کر دیں گے. بالکل آسان کر کے بتاؤں. لوگ ہمیں میسج بھیجتے ہیں مولانا جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا رسول کا فرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے. میں نے کہا صحیح فرما رہے ہیں. ولایت علی ابن ابی طالب شیعت کے اصول کا حصہ ہے. کون سا مولوی ہے اور کون سا شیعہ ہے جس کے اصول میں علی کی ولایت نہ؟ شیعوں کتنے اصول ہیں پتہ بھی نہیں آپ کو لگا. 5 اصول دین شیعوں کے. اہل سنت کے کتنے؟ 3 اصول دین ہیں. شیعوں کے ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب کوئی بھی شیعہ ہو 5 اصول کو مانتا ہے. ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. اب ہم نے فروع کو اصول بنا دیا. نماز فروع، حج فروع، زیارت امام حسین فروع، ماتم فروع، تولا تبرہ فروع. یہ سارے فروع دین ہیں. ایک مرتبہ توحید یعنی میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کا ذکر کہاں کر سکتا ہوں، یہ فروع ہے. سمجھ رہے بات؟ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، اب مجھے لا الہ الا اللہ کہاں کہنا ہے. ایسا تو نہیں میں نماز پڑھوں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کی کیا کر رہے ہو بھائی؟ مجھے مان لیا، لیکن اب نماز بھی ایسے پڑھو جیسے میں کہوں. اللہ کو ماننا واجب ہے، یہ میرے اصول میں سے ہے، لیکن اس اللہ کو کہاں کہاں یاد کرنا ہے یہ اللہ بتائے. قرآن کو ماننا میرے واجبات میں سے. اب ایسا تو نہیں میں قرآن کی آیت ٹوائلٹ میں لکھ لوں، لکھ سکتا ہوں؟ نہیں. اس کی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پہ آنی ہے. میں رسول خدا کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے. اب رسول کے نام کو کہاں لانا ہے میری مرضی نہیں چلے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان دے رہا ہوں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمدن رسول اللہ. اب اذان میں 4 مرتبہ کہنا میں کہوں نہیں، میں تو رسول کا ذکر 100 مرتبہ کروں گا. اذان چلتی جا رہی، نمازی بیٹھ کے پریشان ہے. اس کا اشہد ان محمد رسول اللہ ختم کیوں نہیں رکھا؟ نہیں میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو پوری رات اشہد ان محمد رسول اللہ. ایسی عاشقی تیرے سر پہ لگے، عشق بھی وہ کر جو مصطفیٰ کو پسند ہو. اصول ہے کہ چیزوں کو سمجھنے میں، کیونکہ دین ہے انہیں جہالت انسان کو تباہ ہو. خاتون نے فون کیا مولانا تقلید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تقلید کو چھوڑ دو، مجھے ایک چیز بتاؤ. جی مولانا میں نے کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے، مثلا کہے کہ آج یہ کھانا ہے اور آپ کو بنانا نہ آتا،
کہاں کئی بار ہوا ہے. ایک مرتبہ مثلاً کراچی سے گھوم کے آیا, اسٹوڈنٹ بریانی کھائی اس نے, اور مجھے کہا کہ اسٹوڈنٹ بریانی بناؤ. اب کہا مجھے تو آتی نہیں تھی. میں نے کہا پھر آپ نے کس سے پوچھا؟ کہ مولانا ٹی وی نیٹ یہاں 4-5 سہیلیوں کو فون کیا. ایک سہیلی کو آتا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا پوچھا اس سے؟ کہ اس نے کہا کہ اس طرح تڑکا ڈالنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ مسالہ ڈالنا ہے, چاولوں کو اتنی دیر پانی میں رکھنا ہے, بریانی تیار ہو جائے گی. میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو بریانی بنانا نہیں آتی تھی, آپ نے سہیلی سے پوچھا. میں نے کہا اسی کو تقلید کہتے ہیں. اتنی سمپل سی چیز ہے, اتنی جو چیز نہیں آ رہی تھی اس سے پوچھا جسے آ رہی تھی. ہم تجھے مجبور نہیں کرتے سیستانی کی تقلید کرو, ہم یہ بھی نہیں کہتے خامنے کی کرو, ہم کہتے اس کی کرو جسے دین کا پتہ ہے. خود جاؤ ڈھونڈو کون ہے. ہم نے کب کہا بریانی نہیں آتی, ہم نے کب کہا کہ مجھے سے پوچھ کے بنانی ہے. ہاں بھائی کسی سے پوچھ کے بناؤ, لیکن جسے آتی ہو. غلط سہیلی کو فون کرے گی بریانی نہیں بھت بن جائے گا. کسی جاہل سے بریانی کا پوچھو وہ تیری بریانی کو بھت بنا دیتا, تو کسی جاہل سے دین کا پوچھو گے تیرے دین کا جنازہ نکال دے گا. اتنی سی عقل بندے میں نہیں ہے, جہالت کا بازار گرم ہے. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں, یہ بہت پرانا ہے. نیزوں پہ قرآن بلند تھا, قرآن تھا, آیتیں تھیں, آج قرآن کے کاغذ کے ٹکڑے تھے نیزوں پر. علی بلند آواز میں کہہ رہے اے لوگو یہ کاغذوں کے ٹکڑے ہیں اور سیاہی ہے. علی کا کردار بھی ہے کہ نہیں؟ ایک شرابی بتائے کہ صدیقہ کیا ہوتی ہے, ایک کنجوس بتائے گا کہ حسن کی سخاوت کیا ہوتی ہے. ارے اس نے اپنے نبی کو بھی کہا کہ 40 سال قرآن دکھا پھر قرآن پڑھا. 40 سال رسول نے مکے کی گلیوں میں قرآن بن کے لوگوں کو دکھایا. قرآن امانت کا نام ہوتا ہے, صداقت کا نام ہوتا ہے, سچائی کا نام ہوتا ہے. اور جب رسول نے اعلان رسالت کے کسی نے یہ نہیں کہا یہ جھوٹا ہے, کوئی نہیں مانتا. جو 40 سال سچا رہا ہو کون مانتا؟ ہاں یہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, کیونکہ کوئی دلیل نہیں کا اس بات کرتا ہے, اس کی زبان میں اتنا اثر ہے, لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہتے تھے جادوگر ہے, کبھی کہتے تھے لیاذ باللہ مجنون ہے, لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے. کیونکہ زندگی رسول نے قرآن بن کے گزاری. ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت نہیں. بالکل اس سندھی میں کہنا ہڈ حرام چلا رہا ہے. ہاں کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قافلوں کو لے بات بنائے میرے